السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے میرے چینل میں۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی جو تاریخی ہے، اور تاریخ میں ایسے واقعے بہت ہو چکے ہیں، اور یہ دو واقعے میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اسلامک ریلیونس رکھتے ہیں، اور ایسے واقعے ریپیٹ ہوتے آئے ہیں کیونکہ آج کے دور میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ یہ تصویر ہے وہ مجسمے کی جو کہرمان مارش میں ہے۔ یہ ترکی کا ایک علاقہ ہے، اور اس کا پرانا نام تھا مارش۔ کچھ اور شہروں کے ساتھ برطانوی ٹروپس یعنی کہ برٹش ٹروپس کے قبضے میں تھا۔ ورلڈ وار 1 کے وقت، پہلی عالمی جنگ کے وقت ترکی کے کچھ علاقے ان کے قبضے میں تھے، اور اس کے بعد فرانسیسی یعنی فرینچ ٹروپس کے قبضے میں آ گئے۔ تو جو آپ یہ مجسمہ دیکھ رہے ہو، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ایک شخص حملہ کر رہا ہے اور ایک شخص نیچے گر گیا ہے، اور ایک طرف ہے ایک خاتون جس کا دوپٹہ وہ مرتے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں اس اسٹیچو کے اصل کہانی کیا ہے۔ بات ہے 31 اکتوبر 1919 کی۔ مارش میں 3 خواتین پبلک بات یعنی کہ حمام جو ترکی میں ہوا کرتے تھے پہلے، وہاں سے نکل کے اپنے گھر کی اور لوٹ رہی تھی۔ تو ایک ارمانی سپاہی ایک خاتون کا دوپٹہ یا حجاب کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب ترکی تم لوگوں کا نہیں ہے، ملک نہیں رہا۔ تو یہ خواتین جب مدد کے لیے چلائیں تو ایک 17 سال کا لڑکا جس کا نام تھا ککمکسی سائت ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچا، لیکن وہاں کھڑے دوسرے سپاہیوں نے اس پر گولی چلا کر، وہ ارمینین سولجرز تو وہ لڑکے کا خون کر دیے گولیاں چلا کر، لیکن وہیں کہیں آزو بازو میں تھے سوچو ایمان جو شاید پاس میں ہی تھے، اور اپنی بندوق چلائی اور ان سپاہیوں پر داغ دیا، جس میں کچھ زخمی ہو گئے اور کچھ مر گئے۔ وہاں سے سوچو ایمان تو فرار ہو گئے، لیکن فرانسیسی اور ارمانی فوجیاں عام لوگوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیے، اور ان میں کچھ لوگ مر گئے۔ یہیں سے شروع ہوئی لڑائی ترکوں کی اور یہ غیر ملکی فوجیوں کی جو مارش پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ دا بیٹل آف مارش کی جنگ جو کہتے ہیں، جس میں ترکی کی جیت ہوئی۔ سوچو امام دراصل کوئی امام نہ تھے، یہ ان کا نام تھا بس۔ ترکی کے سرکار نے نہ صرف یہ مجسمہ بنایا بلکہ ان کے نام سے ایک یونیورسٹی بھی قائم کی، اور وہ یونیورسٹی کا نام ہے کہرمان مارش سوچو امام یونیورسٹی، اور ککمکسی سائت کے نام سے بھی ایک اسکول اور ایک مسجد بنوایا۔ طرح کا ایک واقعہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ہوا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک مسلمان عورت جب مارکیٹ گئی تھی تو ایک یہودی سنار بانو قینوقاع قبیلے کا، اس نے اس عورت کا حجاب یا جلباب کھینچا۔ وہ اپنی چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن وہ زبردستی کھینچا، اور وہاں کے کھڑے دوسرے یہودی آدمی ہنسنے لگے۔ جب وہ عورت مدد کے لیے پکاری تو ایک بہادر مسلمان آدمی اسی وقت اس سنار کو ختم کر دیا۔ اس سے مسلمان اور بنو قینوقاع قبیلے کے بیچ تناؤ ہو گیا، کیونکہ وہاں کھڑے باقی یہودیوں نے اس مسلمان شخص کو بدلے میں مار ڈالا۔ اس کے بعد یہ قبیلہ کی شامت آئی اور وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ ان دونوں واقعوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج کے دور کا کون سے واقعے کی بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، آج کے دور میں ہماری ایک بہن کا نقاب کو کھینچا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار تھے۔ بڑی محفل میں انہوں نے اس لڑکی کا
ہماری مسلمان بہن کا نقاب کھینچا اور آس پاس کھڑے مرد یوں ہی ہنس رہے تھے جیسے اس دور کے یہودی ہنس رہے تھے۔ لیکن آج ہمیں وہ غیرت کہاں؟ ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی FIR ہی درج ہو جائے، کیونکہ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا، تو مجال ہے دیش کے کسی تھانے میں FIR درج کیا ہو۔ ہر جگہ سے صرف کمپلینٹ لے رہے ہیں لیکن FIR نہیں لے رہے ہیں۔ پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے غیر قوم کے بھائی بہن بھی ہمارے سپورٹ میں آ رہے ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم وزیر اعلیٰ کے استعفیٰ کا مطالبہ کریں۔ صرف معافی سے کام نہیں چلے گا۔ He must resign from his post۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔